إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثات بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بھائیوں، یہ خطبہ نکاح ہے. اللہ نے جو انتہائی رحیم ہے انسانیت کے اوپر، اس نے ہمارے لیے ایک رشتوں کے ایک آئلی نظام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نافذ العمل کرنے کا حکم دیا ہے. اسی حوالے کے ساتھ صحیح مسلم کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس مالک کی جو اتنی بڑی طاقتوں والا ہے، اتنی بڑی ستائش والا ہے، اس کا وہ انسانیت کے اوپر ہم صرف دیکھنا چاہتے ہیں کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ کے اندر ایک عورت گرفتار ہو گئی اور اس عورت کا کہیں بچہ کھو گیا کسی جگہ جنگ کی اس بھگدڑ کے اندر. وہ جس بچے کو بھی دیکھتی تو اپنے سینے سے لگا لیتی، اس کو بہت اس کے ساتھ پیار کرتی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام مخاطب ہیں، کہتے ہیں عمر کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کس طرح ہو سکتا ہے کہ جب یہ دوسروں کے بچوں کے سینے سے لگا رہی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اپنے بچے کو آگ کے اندر پھینکے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ماں کی ممتا سے اللہ کی رحمت اپنے بندوں سے اور بندوں سے پیار اس ماں سے کئی گنا زیادہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا تو 100 حصے رحمت کے بھی پیدا کیے. 99 جو حصے ہیں وہ اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھے. ایک حصہ دنیا کے اندر بھیجا جس سے انسان سے لے کر چرند پرند حیوانات ساری مخلوقات اپنی اولاد سے پیار کرتی ہیں. آپ نے نیشنل جغرافک دیکھا ہوگا کہ جانوروں میں سے جو زیادہ حص رکھنے والے ہیں اپنے حلقہ میں وہ ہے ہاتھی کا. بہت پیار کرتا ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ابھی اس کا ایک ساتھی مر جائے کسی جگہ تو وہ کئی سالوں تک اس کی جگہ آتا ہے اور اس کی ہڈیوں کو ہلاتا ہے اور اس سے پیار کرتا ہے. یہ اس کی محبت کا ایک تو یہ سارا اس محبت کا ایک محبت جو اللہ نے دنیا کے اندر رحمت بھیجی ہے. وہ وحشی جانور شیر جیسا دوسروں کے بچوں کو کھانے والا اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے. انسان کو تو چھوڑے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تو یعنی وہ بڑی مطلب صفت دی ہے نا، سوچنے سمجھنے کی، غور و فکر کی. اگر یہ غور و فکر کو
اس ملکے کو اللہ کی دی ہوئی ودیت کی ہوئی اگر اس کو استعمال نہیں کرتا تو پھر یہ جانور ہے۔ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلُهُمْ تَحْتَ، اللہ فرماتے میں نے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں سوچتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں دیکھ نہیں پاتے۔ اب یہ دیکھنے کا مطلب آنکھیں ہیں جانور کی، دیکھتا ہے، بڑے مطلب سبھی سارے راستوں سے واقف ہوتا ہے۔ اللہ جو فرمانا چاہ رہے ہیں، بات کو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بڑی باریک بات ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں غور نہیں کرتے۔ اب اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیا آپ قرآن میں غور نہیں کرتے ہو؟ کیا اس کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، قفل لگے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل جو ہے مرکز ہے غور و فکر کا۔ اگر ہم آج دل سے یہ کام نہیں لیتے، غور و فکر کا کام نہیں لیتے کہ اللہ کی کائنات کس طرح پیدا ہوئی ہے، یہ وسیع آسمان اس طرح پھیلا ہوا ہے بغیر کسی ستون کے، نہ نظر آنے والے ستون کے۔ ہم ایک چھوٹا سا کمرہ بناتے ہیں، اس کے اندر کئی جو ہے اس کے ستون کھڑے کرتے ہیں، اور وہ طاقتوں والا کہ بغیر اس کے اندر کسی پلر کے کسی چیز کے مالک نے اس کو قائم رکھے ہوئے۔ اور خدا نے فرمایا کہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں سن نہیں پاتے۔ اولئک کالانعام، فرمایا یہ جانور ہے۔